محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ لالا جی نے یہاں ایک بھرا ہوا ریوالور رکھا ہوا ہے، میں وہ ریوالور تمہیں لا دوں گی، کیا پھر تم یہ کام کر سکو گے؟ تمہارے پاس ریوالور ہوگا تو تم اپنا بچاؤ بھی کر سکو گے۔ عمران نے کہا اگر تم بھی یہی چاہتی ہو تو میں کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں، لیکن تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، مجھے یقین دلاؤ کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ عمران دلاری کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ اسے کچھ نہیں ہوگا تاکہ وہ اسے اس مشن پر جانے کی بخوشی اجازت دے دے، کیونکہ اس کے تعاون کے بغیر اس مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے کہا اگر ریوالور میرے پاس ہوگا تو پھر مجھے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا، یہ میں تمہیں پورا یقین دلاتا ہوں۔ دلاری سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی نہیں میں تمہیں موت کے منہ میں نہیں جانے دوں گی۔ عمران اندر سے پریشان ہو گیا۔ اس نے پہلی بار بڑے پیار سے دلاری کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے چوم کر بولا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں دلاری کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر مجھے جان کا خطرہ محسوس ہوا تو میں چپکے سے واپس آ جاؤں گا اور کشمیری مجاہدوں کو بچانے کا خیال دل سے نکال دوں گا۔ دلاری نے عمران کا ہاتھ اپنے دل کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا اپنے خدا کے سامنے قسم کھاؤ کہ اگر وہاں کوئی خطرے والی بات پیدا ہو گئی تو تم واپس میرے پاس آ جاؤ گے۔ عمران نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر مجھے اپنی جان خطرے میں محسوس ہوئی تو میں مجاہدین کو وہیں چھوڑ کر فوراً تمہارے پاس واپس آ جاؤں گا۔ قسم کھاتے ہو؟ دلاری نے ایک بار پھر پوچھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے دلاری کا ماتھا چوم لیا اور بولا میں قسم کھاتا ہوں۔ دلاری کہنے لگی بس اب مجھے یقین آ گیا ہے، اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ بیرون جی کی گپھا کس جگہ پر ہے۔ دلاری ایک کاپی پر نقشہ بنا کر عمران کو سمجھاتے ہوئے بولی مجھے اس لیے بھی تسلی ہے کہ ٹیلے کی غار کے باہر جہاں دونوں کشمیری لڑکے قید ہیں، دن اور رات کے وقت صرف 2 ہی فوجی پہرا دیتے ہیں، باقی سارے فوجی گودام کے پاس بنی ہوئی بیرک میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جنگل کا علاقہ ہے، وہاں کوئی آدمی آتا جاتا نہیں ہے۔ ویسے بھی فوج نے اس علاقے میں کسی بھی سویلین کے آنے جانے پر پابندی لگا رکھی ہے، اس لیے فوج نے مجاہدین کو زیادہ پہرے میں نہیں رکھا اور صرف 2 فوجی ہی غار کے باہر دن رات پہرا دیتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ وہاں ان مجاہدوں کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے باوجود لالا جی کہتے ہیں کہ فوج نے دونوں کشمیری مجاہدوں کو ہتھکڑیاں لگائی ہوئی ہیں اور غار کا منہ لوہے کی سلاخوں والے جنگلے سے بند کر رکھا ہے۔ عمران نے جس وقت سے یہ سنا تھا کہ جس ٹیلے کے غار میں دونوں کشمیری مجاہدوں کو بند کیا گیا ہے وہ ٹیلہ بیرون جی کی گپھا کے قریب ہی ہے، اس وقت سے اس کے دل میں امید کی ایک شمع روشن ہو گئی تھی، کیونکہ بدر کالی کے مندر کے باہر تالاب کے کنارے جوگن کی مڑی پر جو سادھو عمران کو ملا تھا اس نے کہا تھا کہ میں بیرون جی کی گپھا میں ٹھہرا ہوا ہوں، مجھ سے ملنے ضرور آنا۔ عمران نے محض اتفاق سے اس سادھو کا بڑا احترام کیا تھا اور جب وہ جوگن کی مڑی پر آیا تھا تو وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور سادھو کو پرنام کیا تھا۔ سادھو اس عزت افزائی سے بڑا خوش ہوا تھا۔ عمران کو یقین تھا کہ سادھو اس مشن میں اس کے بڑے کام آ سکتا ہے، چنانچہ وہ بڑے غور سے دلاری کو کاپی پر پنسل سے نقشہ بناتے دیکھ رہا تھا۔ دلاری کہہ رہی تھی چندن پور یہاں سے 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہی ہے، چندن پور تک بس بھی جاتی ہے، مگر میں تمہیں چندن پور کے بس سٹاپ تک جیپ میں چھوڑ آؤں گی، وہاں سے تم جنگل میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ جنگل شہر سے قریب ہونے کی وجہ سے خطرناک نہیں ہے، بس درخت اور جھاڑیاں ہیں، بیرون جی کی گپھا میں نے دیکھی ہوئی ہے۔ جب تم جنگل میں داخل ہوگے تو ایک چھوٹی سی ندی آئے گی، ندی کے ساتھ ساتھ چلتے جانا، کچھ دور جا کر ندی پر بنا ہوا بانس کا پل آئے گا، تم پل کی دوسری طرف چلے جانا، وہاں تمہیں ناریل کے درختوں میں ایک پرانا کھنڈر نظر آئے گا، یہی کھنڈر بیرون جی کی گپھا ہے۔ لالا جی نے بتایا ہے کہ اس گپھا کے پیچھے کی جانب 10-15 قدم کے فاصلے پر وہ ٹیلہ ہے جس کی غار میں دونوں تمہارے مسلمان بھائی قید ہیں۔ لالا جی بتا رہے تھے کہ ابھی 3-4 روز ان سے پوچھ گچھ ہوتی رہے گی، FBI اور ملٹری انٹیلیجنس ان سے جتنی معلومات حاصل کر سکی کرے گی، اس کے بعد انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا جائے گا اور وہیں گڑھا کھود کر دبا دیا جائے گا۔ اب مجھے تم یہ بتاؤ کہ وہاں کس وقت جاؤ گے اور وہاں جا کر کیا کرو گے؟ جب تک میری تسلی نہیں ہوگی کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا اس وقت تک میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ عمران کے لیے اب اس عورت کو مطمئن کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے کہا میری جان میں اندھیرا ہونے کے بعد وہاں جاؤں گا اور ٹیلے کے پاس چھپ کر بیٹھ جاؤں گا، رات کو کسی نہ کسی وقت تو پہرا دینے والے سپاہی ضرور سو جائیں گے یا پھر ادھر ادھر ہو جائیں گے، بس اسی وقت میں غار میں داخل ہو کر قیدیوں کو آزاد کر کے وہاں سے بھگا دوں گا۔ اگر سپاہی نہ سوئے نہ ادھر ادھر ہوئے؟ دلاری نے پوچھا پھر کیا کرو گے؟ عمران بولا پھر میں وہیں سے واپس آ جاؤں گا، آخر مجھے اپنی جان بھی بچانی ہے، مجھے اپنی جان بھی تو عزیز ہے۔ شاباش، دلاری بولی، میں بھی یہی چاہتی ہوں، بس انسانی ہمدردی کی ایک خاص حد کے اندر رہتے ہوئے اگر تم اپنے مسلمان بھائیوں کو بچا سکو تو بچا دینا اور انہیں وہیں سے کسی طرف بھگا دینا، اس سے زیادہ خام خواہ اپنی جان خطرے میں ہرگز نہ ڈالنا، وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ کرتا ہوں، عمران نے ہنس کر کہا، اور پہلی بار دلاری کو اپنے ساتھ لگا لیا۔
دلاری خوشی سے نہال ہو گئی، کہنے لگی میں نے تمہیں کہہ تو دیا ہے لیکن اب میرا دل نہیں چاہتا کہ تم جاؤ، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ عمران کو یہ فکر پڑ گئی کہ کہیں اب یہی عورت اس کے مشن کی رکاوٹ نہ بن جائے۔ اس کو راضی کیے بغیر عمران اس مشن پر روانہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ عمران کو ابھی اس عورت کے ساتھ ہی وہاں رہنا تھا، کیونکہ ابھی اگنی میزائلوں کو تباہ کرنے والا سب سے اہم ترین مشن عمران کے سامنے تھا۔ سوائے محبت پیار کی اس عورت کو اور کسی طریقے سے راضی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عمران نے فوراً یہی راستہ اختیار کیا اور بے دھڑک ہو کر دلاری کو اپنے گلے سے لگا کر اسے پیار کرنا شروع کر دیا۔ وہ اسے پیار بھی کرتا جاتا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا میری جان، اب میں کھل کر تمہیں یہ بات کہتا ہوں کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت بھی میرے دل میں اسی وقت پیدا ہو گئی تھی جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ تم شاید نہیں جانتی کہ ہمارے مذہب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک مسلمان بھائی کی جان خطرے میں ہو تو دوسرا مسلمان بھائی اس کی جان بچا سکتا ہو تو اسے ضرور اس کی جان بچانی چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو مرنے کے بعد اس کی آتما دوزخ میں جلتی رہے گی۔ اگر تم مجھے کشمیری مجاہدین کے بارے میں یہ نہ بتاتی کہ فوجی انہیں کچھ دنوں کے بعد گولی مار دیں گے تو میں کبھی انہیں بچانے کے لیے نہ جاتا، لیکن اب جب کہ تمہاری زبانی مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے دونوں مسلمان بھائیوں کی جان خطرے میں ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ میں تھوڑی کوشش کر کے ان کی جان بچا سکتا ہوں، تو اگر اب میں نے ان کی جان بچانے کی کوشش نہ کی تو مرنے کے بعد میری آتما دوزخ میں جلتی رہے گی۔ دلاری بڑی مذہبی عورت بھی تھی، وہ ڈر گئی، کہنے لگی لیکن اگر تم انہیں نہ بچا سکے اور تمہیں اپنی جان بچا کر وہاں سے ناکام واپس آنا پڑا تو کیا پھر بھی تمہاری آتما نرک میں جلے گی؟ عمران نے فوراً کہا بالکل نہیں، کیونکہ اپنی جان بچانا بھی ہمارا فرض ہے، اس لیے کم از کم سچے دل سے ایک کوشش ضرور کرنی ہوگی۔ اگر وہاں میری جان کو خطرہ پیدا ہو گیا اور میں وہاں سے بھاگ آیا تو میری آتما مرنے کے بعد دوزخ میں نہیں جلے گی۔ دلاری نے اطمینان کا گہرا سانس لے کر کہا بس پھر ٹھیک ہے، اب میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی جان بچانے کی کم از کم ایک کوشش ضرور کرو تاکہ مرنے کے بعد تمہاری آتما نرک کی آگ سے بچ جائے۔ دلاری کے اس بیان کے بعد عمران کو جس قدر سکون ملا اس کا اندازہ دلاری نہیں لگا سکتی تھی۔ اس نے دلاری کو اپنے ساتھ لگا لیا، یہ بہت ضروری تھا، لیکن اب دلاری اس سے الگ نہیں ہو رہی تھی۔ عمران کمبل سے الگ ہو گیا لیکن اب کمبل اسے نہیں چھوڑ رہا تھا، لیکن عمران اس کمبل کو الگ کرنا جانتا تھا۔ ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ عمران نے کیا کیا، لیکن جو کچھ اس نے کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دلاری اس سے الگ ہو گئی، لیکن پہلے سے زیادہ اس کی محبت کا دم بھرنے لگی۔ عمران نے اس مشن کے تمام پہلوؤں پر غور و فکر کر لیا تھا، اسے سب کچھ اپنے زور بازو اور اللہ کے بھروسے پر کرنا تھا۔ جب دلاری نے پوچھا کہ وہ کب اپنے مسلمان بھائیوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے جائے گا تو عمران نے کہا صورتحال کا کوئی اعتبار نہیں ہے، فوجی ان دونوں کشمیری مجاہدوں کو کسی وقت بھی موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دلاری نے کہا میری طرف سے آج شام کو ہی چلے چلو، میں تمہیں چندن پور کے بس سٹاپ پر چھوڑ آؤں گی۔ عمران نے کچھ سوچ کر کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے میں دن کے وقت بیرون جی کی گپھا اور اس کے آس پاس کے علاقے کا جائزہ لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ دلاری نے کہا لالا جی ابھی سوئے ہوئے ہیں، چلو میں تمہیں لیے چلتی ہوں، جیپ ہمارے پاس ہے۔ عمران بولا نہیں میری جان، میرا اکیلا جانا ہی بہتر ہے، تمہارا میرے ساتھ دن کے وقت جانا ٹھیک نہیں۔ عجیب صورتحال بن گئی تھی کہ دشمنوں کی ایک عورت دشمنوں کے خلاف عمران کے مشن میں اس کے ساتھ شامل ہو گئی تھی، صرف اس لیے کہ اسے عمران سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ دلاری کو اپنے ساتھ لے جا بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اسے اس ٹارگٹ کا مشاہدہ کرنے نہیں جانا تھا جہاں اپنے کشمیری مجاہد قید میں پڑے تھے، بلکہ شہر میں امام صاحب سے جا کر ملنا تھا، کیونکہ کشمیری مجاہدوں کو دشمنوں کی قید سے نکالنے کے بعد اسے کسی ایسی محفوظ جگہ پر لے جا کر رکھنا بہت ضروری تھا جہاں سے اس کے لیے واپس کشمیر کے محاذ پر جانے کا بندوبست کیا جا سکتا۔ امام مسجد صاحب اس سلسلے میں عمران کی مدد کر سکتے تھے، کم از کم اسے ان سے مدد کی ضرور توقع تھی۔ عمران کے سمجھانے پر دلاری مان گئی اور اس نے اسے اکیلے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اسے یہی کہہ کر وہاں سے نکلا کہ میں بیرون جی کی گپھا اور اس کے قریبی ٹیلے کا مشاہدہ کرنے جا رہا ہوں تاکہ رات کے اندھیرے میں اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے میں دقت پیش نہ آ سکے۔ لیکن لالا جی کے بنگلے سے نکلتے ہی عمران نے اپنا رخ شہر کی طرف کر لیا۔ اس روز عمران نے جان بوجھ کر گروے رنگ کے دیسی کھدر کا کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا۔ یہ لباس بھارت کے شمالی ہند کے کانگریسی ہندوؤں کا پسندیدہ لباس ہے، ویسے اب اتر پردیش کے مسلمان بھی گرمیوں میں ایسا لباس پہننے لگے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ انڈیا کے کمیونسٹوں کا پہناوا ہوا کرتا تھا، پھر اسے کانگریسیوں نے اپنا لیا۔ اس لباس سے آدمی ہندو یا مسلمان لگے یا نہ لگے لیکن بھارت کا رہنے والا ضرور لگتا ہے۔ بس میں بیٹھ کر عمران کلکتہ شہر کے اس علاقے میں آ گیا جہاں ایک بازار میں وہ مسجد تھی جس کے امام صاحب نے عمران کو پولیس کے ہاتھوں پکڑے جانے سے بچایا تھا۔ عمران نے امام صاحب کو بتایا تھا کہ وہ کشمیری مجاہد ہے اور پولیس اس کی تلاش میں ہے۔ وہ نماز کا ٹائم نہیں تھا، چھوٹی سی مسجد خالی تھی، امام مسجد حجرے میں آرام کر رہے تھے۔ عمران سلام کر کے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے عمران کو پہچان لیا، تعجب سے پوچھا تم ابھی تک یہی ہو بیٹا، کشمیر کے محاذ پر نہیں گئے؟ عمران نے کہا
محترم، میں بس جانے کا پروگرام بنا رہا تھا کہ مجھے خبر ملی کہ ہمارے 2 کشمیری مجاہد ساتھی پکڑے گئے ہیں اور فوجی انہیں چندن پور لے گئے ہیں، جہاں ان کو پوچھ گچھ کے بعد گولی مار کر شہید کر دیا جائے گا۔ چنانچہ میں رک گیا ہوں اور کشمیری مجاہدوں کو دشمن کی قید سے نکالنے کی کوشش کرنے والا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اگر میں اپنے مجاہدوں کو فوج کی قید سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں 1-2 دن کے واسطے کسی محفوظ جگہ پر چھپا سکیں؟ امام صاحب 1-2 سیکنڈ تک کچھ سوچتے رہے، پھر پوچھا، تم انہیں قید سے نکال کر کب لا رہے ہو؟ عمران نے کہا، میں آج رات اس مشن پر جا رہا ہوں۔ اگر قسمت نے میرا ساتھ دیا اور میں انہیں قید سے نکال سکا تو آدھی رات کے بعد کسی بھی وقت آ سکتا ہوں۔ امام صاحب پھر کچھ سوچنے لگے، کہنے لگے، رات کو تمہیں مسجد کا دروازہ کھلا ملے گا، میں اندر سے اس کی کنڈی نہیں لگاؤں گا، میرے حجرے کے دروازے کی کنڈی بھی اندر سے کھلی ہوگی، تمہیں دستک دینے کی ضرورت نہیں۔ عمران نے امام صاحب سے کہا، محترم، مجھے یہ بھی خیال ہے کہ اس واردات میں کہیں آپ پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ امام صاحب نے ہلکے سے تبسم کے ساتھ فرمایا، برخوردار، یہ بھی ایک جہاد ہے اور جہاد کرتے ہوئے مسلمان اس قسم کی باتیں نہیں سوچا کرتے۔ میرے پاس آج کا سارا دن پڑا ہے، میں اپنے مجاہد کو کسی نہ کسی محفوظ جگہ پہنچانے کا بندوبست کر رکھوں گا۔ امام صاحب کی اس دلیرانہ اقدام سے عمران کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا، میں اب چلتا ہوں۔ اگر زندہ رہا اور اپنے ساتھیوں کو نکال لانے میں کامیاب ہو گیا تو آج آدھی رات کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ عمران بڑے ادب سے امام صاحب سے مصافحہ کر کے حجرے سے نکل آیا۔ مسجد سے نکل کر عمران نے بس پکڑی اور سیدھا کلکتے کے مشہور اور تاریخی عجائب گھر وکٹوریہ میموریل میں آ گیا۔ وہ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ 1-1.5 گھنٹہ وہ عجائب گھر میں نوادرات وغیرہ دیکھتا رہا۔ اس کے بعد چندن پور والی بس میں سوار ہو کر آدھ گھنٹے کے سفر کے بعد چندن پور کے اس بس سٹاپ پر اتر گیا جہاں سے بائیں جانب بیرو جی کی گپا کا جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ دلاری نے اسے بتایا تھا کہ یہ جنگل شہر کے قریب ہونے کی وجہ سے بے خطر ہے اور جنگلی درندے اس طرف نہیں آتے۔ عمران کو جیسے جیسے نقشہ بنا کر دلاری نے سمجھایا تھا وہ اسی حساب سے جنگل میں چل پڑا۔ جنگل کچھ دور چلنے کے بعد کافی گھنا ہو گیا تھا۔ بڑے دیو پیکر قسم کے گنجان درخت کھڑے تھے جن کی شاخیں اوپر جا کر ایک دوسرے سے مل گئی تھی۔ جنگل میں چلنے کے لیے ایک پگڈنڈی بنی ہوئی تھی۔ دلاری نے کہا تھا کہ کافی آگے جا کر ایک چھوٹی سی ندی آئے گی۔ عمران کی نگاہیں اس ندی کو تلاش کر رہی تھی۔ جب ندی آ گئی تو اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ صحیح سمت کو جا رہا ہے۔ ایک جگہ ندی کے اوپر بانس کا چھوٹا سا پل بنا ہوا تھا۔ دلاری نے کہا تھا کہ پل عبور کرو گے تو آگے تمہارے دائیں جانب ایک پرانا کھنڈر درختوں میں آئے گا، یہی کھنڈر بیرو جی کی گپا ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد عمران کو درختوں میں ایک کھنڈر دکھائی دیا۔ عمران آہستہ آہستہ چلتا اور چاروں طرف سے چوکنا ہو کر کھنڈر کے پاس آ گیا۔ یہاں وہ اپنے مہربان سادھو سے ملنا چاہتا تھا مگر سادھو وہاں کوئی نہیں تھا۔ کھنڈر کی کوٹھڑی خالی تھی، باہر ایک چھوٹا سا چبوترا بھی خالی تھا۔ سادھو نے کہا تھا کہ میں تمہیں بیرو جی کی گپھا میں ملوں گا۔ عمران بہت محتاط ہو کر چلتا ہوا گپھا کے پیچھے آیا تو اسے سامنے کچھ فاصلے پر درختوں کے درمیان میں سے ایک ٹیلا دکھائی دیا۔ عمران جلدی سے ایک درخت کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ وہاں کوئی فوجی گشت تو نہیں کر رہا، کیونکہ یہی وہ مقام تھا جہاں ٹیلے کی دوسری جانب وہ خفیہ گودام تھا جہاں اگنی میزائل سٹور کیے جانے والے تھے۔ عمران اس انداز میں بیٹھا تھا جیسے بیرو جی کی گپھا میں سادھو مہاراج کے درشن کرنے آیا ہو اور سادھو مہاراج کو وہاں نہ پا کر درخت کے نیچے سادھو مہاراج کا انتظار کرنے بیٹھ گیا ہو۔ لیکن گوشہ چشم سے وہ ٹیلے کی جانب بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے وہاں کوئی فوجی یا عام آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لالا ٹیکم چند نے جو کچھ دلاری کو بتایا تھا اور دلاری نے عمران کو جو بتایا تھا اس کے مطابق اسی ٹیلے کی ایک چھوٹی سی قدرتی غار میں کشمیری مجاہدوں کو قید میں رکھا گیا تھا، جس کے باہر 24 گھنٹے 2 انڈین فوجی سپاہی پہرے پر موجود رہتے تھے۔ اس نے یہی اندازہ لگایا کہ یہ غار ٹیلے کی دوسری جانب ہی ہو سکتا ہے۔ ٹیلے کی دوسری جانب جانا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ وہاں کشمیری مجاہد بند تھے اور غار کے باہر 2 فوجی پہرے پر موجود تھے۔ اس سے کچھ فاصلے پر گھنے درختوں کے پیچھے بقول لالا ٹیکم چند فوجی ٹھیکیدار وہ گودام تھا جہاں اگنی میزائلوں کو سٹور کیا جانا تھا اور جس کے ایک بیرک میں ایک فوجی دستہ چھاونی ڈالے ہوئے تھا۔ اس اعتبار سے عمران کا وہاں درخت کے نیچے اکیلے بیٹھنا بھی مشکوک تھا۔ یہ علاقہ فوج کی نگرانی میں تھا، کسی وقت بھی کسی طرف سے کوئی فوجی نکل کر اس سے پوچھ گچھ کر سکتا تھا کہ وہ وہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے۔ عمران نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ گپھا کے باہر جا کر بیٹھ جائے۔ کوئی پوچھے گا تو وہ کہہ دے گا کہ میں سادھو مہاراج کے درشن کرنے آیا ہوں اور ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا اور گپھا کے کھنڈر کے باہر چبوترے کی ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے ایک سادھو کو دیکھا جو گپھا کی طرف چلا رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ترشول تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک ڈول تھا۔ عمران نے اسے پہچان لیا، یہ وہی بدر کالی کے مندر والا سادھو تھا۔ عمران اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے ہاتھ باندھ لیے۔ سادھو اس کے قریب آ کر رک گیا اور بڑی روبدار آواز میں بولا، بالکہ ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ عمران نے ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر سادھو کو پرنام کیا اور کچھ زیادہ ہی اداکاری کرتے ہوئے 2 قدم چل کر سادھو مہاراج کے پاؤں کو چھو لیا۔
साधु ने खुश होकर कहा, बालिके कहो कैसे आए हो? इमरान ने बड़ी आजिज़ी से कहा, महाराज आपके दर्शन को आ गया हूँ। आपके दर्शनों की चाह मुझे यहाँ खींच लाई है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। साधु ने खुश होकर कहा, आओ मेरे साथ आओ। गप्पा की कोठड़ी के बाहर बोरिया बिछा हुआ था। साधु ने तरशोल जमीन में गाड़ दी और बोरिया पर आलती पालती मार कर बैठ गया। इमरान उसके सामने बड़े अदब से इस रुख पर बैठा कि टीले को जाने वाली पगडंडी उसकी नजर में थी। वो ये मालूम करना चाहता था कि टीले के आसपास कोई फौजी गश्ती पार्टी तो गश्त नहीं लगा रही। इमरान ने एक फर्जी कहानी उसी वक्त गढ़कर साधु को सुना दी कि उसके माता पिता सूर गवाश हो चुके हैं। पिताजी की छोड़ी हुई काफी जायदाद थी जिस पर उसके चचा ने कब्जा कर रखा है। उसने अपना अधिकार हासिल करने के लिए अदालत में मुकदमा कर रखा है, मगर चचा का बड़ा असर और रसूख है। कोई ऐसा टूना टोटका बताएं कि मुकदमे का फैसला मेरे हक में हो जाए और मुझे मेरे पिता की लाखों की जायदाद मिल जाए। इमरान ने महसूस किया कि लाखों की जायदाद को सुनकर साधु महाराज की आंखें चमकने लगी थी। इस लालच के जरिए अगर उसका मुती बन गया तो इमरान उससे फायदा उठा सकता था। चुनांचे उसने साधु महाराज को मजीद लालच देते हुए कहा, महाराज अगर आप अपनी शक्ति से मुकदमे का फैसला मेरे हक में करा दें, जो मेरा अधिकार भी है, तो मैं भगवान को साख शाख जानकर आपको वचन देता हूं कि मैं आपको 2 लाख रुपए नकद दूंगा। साधु महाराज की आंखों की चमक और तेज हो गई। कहने लगा, बालिके हमें लो माया का कोई लालच नहीं है, पर अगर तुम अपनी मर्जी से हमें 2 लाख दोगे तो हम जरूर ले लेंगे और यहाँ बिरोंजी की गप्पा के पास साधु संतों के रहने के लिए एक धर्मशाला बनवा देंगे। इमरान को मालूम था कि साधु झूठ बोल रहा है, वो भी उसके साथ झूठ ही बोल रहा था। इमरान ने मजीद आजिज़ाना अंदाज में हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे इतनी इजाज़त दे दीजिए कि मैं आज रात को आपकी गप्पा के बाहर बैठकर भगवान बीरों जी की तपस्या कर सकूं। यह मुझे मेरे सपने में भगवान बीरों जी ने हुक्म दिया है। साधु महाराज ने कहा, हम आज रात तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं, हम तुम्हें इजाज़त देते हैं कि तुम रात को हमारी गप्पा में बैठकर भगवान बीरों के नाम की माला का जाप कर सकते हो। इमरान ने आगे बढ़कर साधु के चरण छू लिए।